بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، تختی نمبر 2، مرکبات یعنی ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ طلباء کو سمجھا دینا چاہیے۔ اوپر الف الگ لکھا ہوا ہے، لام یہ الگ لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوئے؟ یہ مفردات ہوئے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، پھر نیچے لام الف ملا کے لکھے ہیں تو اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ پورے حروف کی شکلیں ملے ہوئے ہیں تو ان کو مرکبات، ملا کر لکھتے ہیں حروف کو تو مرکبات کہتے ہیں۔ اس کی شکلوں کو طلباء کو ذہن نشین کرنا اور ادائیگی سے لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف، اور مختلف جگہوں سے پڑھتا ہوں۔ لام جیم ایک سانس میں بولنا ہے، الگ الگ نہیں بولنا ہے۔ مفردات تھے اس کو الگ الگ پڑھ لیے، اب یہ مرکبات ہے، پڑھنا بھی ایک ہی سانس میں پڑھنا۔ با لام با، طلبہ پڑھتے ہیں با لام با، ایسا پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت غور کرنا، مختلف جگہوں سے سمجھا رہا ہوں۔ یا سین نون سین، نون کی آواز ناک میں نہیں جانا، شروع سے آخر میں نون ساکن میم ساکن کی آواز ناک میں جاتی ہے۔ اور یہاں پر نون خو یا ہا با جیم نون با لام صاد ہا با، اس طرح طلبہ پڑھتے ہیں۔ صاد ہا با اس طرح پڑھتے ہیں طلبہ، ایسا نہیں۔ صاد ہا با یعنی صاد کے اندر جو دال ہے، قلقلہ ہے، وہ بھی ہونا ہے، اور سے حرفی کو تھوڑا کھینچنا ہے، دو حرفی کو تھوڑا کھینچنا ہے، سے حرفی کو زیادہ کھینچنا ہے۔ با خو تا با خو تا اس طرح سے، تا ہا تا اس طرح سے۔ گول تا بھی ذہن نشین کرنی چاہیے، یعنی ہا کے اوپر دو نقطے آ جاتے ہیں تو اس کا نام ہے گولتا۔ ہا کے اوپر دیکھو، اس کے بازو میں ہا ہے، نقطے نہیں ہے تو ہم ہا بول رہے ہیں، تو اس کے بعد میں بھی ہا ہے۔ ہا کی شکلیں ہیں، اپنی شکلیں ہیں، کئی شکلیں ہیں ہا کی۔ گولتا طلباء کو تو تا پڑھے تو بھی چلتا، مگر گولتا نشاندہی کرے تو بہت اچھی بات ہے، نشاندہی کرنا چاہیے۔ تا ہا ہا با تا یا ہا تا ہا، اس طرح سے طلباء کے بالکل تلفظ کو بالکل ٹھیک اچھے انداز سے، پوری آواز وضاحت کے ساتھ، بلند آواز سے، بالکل نڈر ہو کر یہ تلفظ کرنا۔ سین سین صاد غاد طا ظا، حمزہ اپنی شکل میں، حمزہ اصلی شکل میں ایسا بول سکتے ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، مطلب یا کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ ہی کو پڑھنا ہے،
واو کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ کو ہی پڑھنا ہے، الف کے اوپر حمزہ آئے تو حمزہ کو ہی پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر دوسرے تختی کے اخیر صفحے میں لام میم آیا ہے، بعض طلبہ اس کو الف میم پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو بھی ذرا دھیان سے سننا ہے۔ اور پھر امتحان جو لکھا ہوا ہے دوسرے تختی کے اخیر میں، وہ جتنے سانس ایک سانس میں جتنے حروف پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھنا چاہیے، جیسے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون، اس طرح سے جتنا ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ لفظ اللہ ہے، اس کو کیسے پڑھانا ہے؟ الف لام لام ہا تشدید کھڑا زبر، اس طرح سے پڑھانا ہے۔ بقیہ تمام چیزیں اسی طرح سے پڑھانا ہے۔ سے حرفی کا خیال کرنا ہے، تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، دو حرفی کو تھوڑا یعنی ایک الف، دو حرفی کو ایک الف کھینچنا ہے، سے حرفی کو تین الف کھینچ سکتے ہیں، 3 تا 5 ہے مگر 3 الف کھینچنا کافی ہے۔ یہ پہلی تختی 4-5 دن میں ہو جانا چاہیے، طلباء کے لیے 10 دن بہت ہو گئے، پہلی تختی میں 10 دن بہت ہو گئے، 5 دن میں پڑھنا چاہیے پہلی تختی، یعنی تو 10 دن بہت ہو گئے۔ اور دوسری تختی 2 دن میں ہو جانا چاہیے، بعض بڑے طلباء 1 دن میں بھی مشق کر سکتے ہیں، یا 3 دن میں چھوٹے طلباء ہے تو ہو جانا چاہیے۔ دوسری تختی میں کوئی زیادہ مشق جو ہے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ شکلیں پہچاننا ہے، حروف تو نکل گئے پہلی تختی میں، تو اس لیے دوسری تختی 1 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 2 دن میں بھی، 3 دن میں بھی، اس سے زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ طلباء کو مشغول رکھنا، مصروف رکھنا، طلباء جو نہیں سمجھے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھانا، خود بھی سننا اور طلباء کی نگرانی میں طلباء کو رٹانا، طلباء کی نگرانی میں طلباء کو رٹانا۔ اور بعض طلباء جو شریر قسم کے ہوتے ہیں اپنی نگرانی میں طلباء سے رٹانے لگانا اور خود بھی نگرانی کرنا اور خود بھی مشق کرانا۔ اصل استاذ کی مشق ہے، طلباء سے بھی مشق کروانا اور استاذ زیادہ سے زیادہ مشق کروانا چاہیے، اس کا استاد کو بھی فائدہ ہوگا، طالب علم زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرے تخت کے لیے ہدایات ہیں۔